السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی قدر، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، مصادر علمیہ و دینیہ میں سب سے پہلا مصدر قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید ہے۔ قرآن عظیم اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے مختلف مواقع پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے فرمایا ہے۔ کلام کرنا اللہ کی صفت ہے، سو قرآن مخلوق نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کلام کرنا رب جلیل کی صفت ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، رب جلیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ کلام کرنا اللہ کا فعل، اللہ کی صفت۔ لا يكلمهم يوم القیامہ، بعض لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ قیامت کے دن کلام کرے گا اور بعض سے نہیں کرے گا۔ رب جلیل و جمیل نے تمام انبیاء علیہم السلام پر وحی نازل فرمائی، رسول عظام علیہم السلام پر صحائف اتارے، کتابیں اتاری۔ وہ جتنا کچھ قرآن عظیم سے پہلے ہے، قرآن عظیم میں اجمالی طور پر مجتمع ہو گیا، جمع ہو گیا اجمالی طور پر۔ سو قرآن عظیم صادق بھی ہے، مصدوق بھی ہے، متصدق بھی ہے۔ صادق ان معنوں میں کہ اپنے سے پہلے کتابوں اور صحائف کی تصدیق کرتا ہے۔ مصدوق ان معنوں میں کہ ان صحائف و کتب میں قرآن عظیم کی تصدیق موجود ہے، اس کے حوالے سے خوشخبری موجود ہے۔ اور متصدق اس حوالے سے کہ قرآن عظیم ان کتابوں میں جو معنوی سطح پر یا لفظی سطح پر کوئی تحریف ہوئی ہے اس کو دور کرتا ہے، ریکٹیفائی کرتا ہے اور صحیح شکل پیش کرتا ہے۔ سو قرآن میں جامعیت بھی ہے، اکملیت بھی ہے۔ قرآن عظیم کے لیے بہترین اہتمام ہے عالم بالا میں۔ رب جلیل کا کلام عرش عظیم پر منقش ہے، امام مبین میں، لوح محفوظ میں، بیت الالواح میں، بیت الدسر میں، سدرۃ المنتہا پر، بیت العزت میں، بیت المعمور میں، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، حفاظت کے لیے نہایت عمدہ اہتمام ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ پھر رب جلیل نے یہ کلام سب سے پہلے تعین اول سے کیا، نور اول سے، یعنی حقیقت محمدیہ سے، جوہر محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے۔ پھر جب میرے آقا نے اس عالم ناسوت میں ظہور کیا تو میرے آقا کے قلب پر اس کو نازل کیا۔ پھر جبریل امین علیہ الصلاۃ والتحیۃ والسلام اس کی رسالت لائے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا عظیم، کتنا فقید المثال، عدیم النظیر اہتمام ہے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے، قرآن پاک کے نزول کے لیے، قرآن عظیم کی ترسیل کے لیے۔ قرآن بیان ہے، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین۔
یہ بیان ہے، اس کے تبیان کا حق صرف اور صرف میرے آقا کے پاس، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے حبیب اس کا تبیان، اس بیان عظیم کا، کلام الہی کا تبیان خلق خدا کے سامنے آپ بنفس نفیس و جلیل کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن عظیم کا مرکزی موضوع توحید ہے، چونکہ توحید حقیقت الحقیقت ہے۔ قرآن کا مخاطب یعنی جس سے قرآن خطاب کر رہا ہے وہ انسان ہے، اور قرآن کے متنوع موضوعات میں اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور بصائرات شامل ہیں۔ اعتقادات سے مراد جو حقائق ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ایمانیات، اللہ کی توحید پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ قرآن عظیم کا اعتقادات کا عنوان ہے۔ اس کے بعد عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے بعد اخلاقیات، جھوٹ سے پرہیز کرنا، سچ بولنا، یہ اخلاقیات۔ اس کے بعد معاملات، لین دین کا معاملہ، کاروبار کا معاملہ، کسب حلال کا معاملہ، یہ معاملات۔ بصائرات، اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی ذریت میں جو اقوام گزرے ہیں، رب جلیل نے ان کو فطری ہدایت بھی دی، کائنات میں بھی ان کے لیے ہدایت رکھی، اور اتمام حجت بھی فرمایا انبیاء اور رسل علیہم السلام کے ذریعے، لیکن انہوں نے کذب کا، افتراء کا، ضد کا، جھوٹ کا، انکار کا اور شقاوت کا راستہ اختیار کیا۔ بس پھر اللہ کے کلمات ان پر صادر ہوئے، وہ اپنے معال کو اور اپنے انجام کو پہنچے۔ اس طرح کے لوگوں کے، جس طرح قوم عاد کا، قوم سمود کا، آل فرعون کا، اصحاب الرس کا، اصحاب الایکہ کا قصہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بصائر ہیں، ابائر ہیں، عبرتیں ہیں۔ پھر صالح لوگوں کے قصے بیان ہوئے، مثلا سورہ یاسین میں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، ایسے عظیم زاہد و عابد و ناصر دین کا قصہ بیان ہوا۔ اس میں ہمارے لیے بصائر ہیں، اور جو ہلاک ہوئے ان میں ہمارے لیے ابائر ہیں۔ یہ قرآن عظیم ہے۔ إِنَّ هَٰذَا هُوَ الْقُرْآنُ۔ انشاءاللہ پھر اس حوالے سے اجمالی تفصیلات کا سلسلہ جاری رہے گا، بتوفیق رب جلیل و بطفیل سرکار دو عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔